آج کے اس درس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے اور نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جب اس کا اہل خانہ اور اس کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام ملے، اس کی عمر بھی کافی ہو چکی تھی۔ یہ سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ آپ نے سنا، اور علماء لکھتے ہیں کہ یہ جو آیات ہے رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر تقریباً 120 تک پہنچ چکی تھی، اور آپ علیہ السلام کا عمر مبارک تقریباً 120 سال تھا کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعا مانگی۔ اس کے اندر کافی تفصیل ہے، مختصراً میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ رب قد آتیتنی من الملک، ایک تو جو نعمت ملی اس پر شکر ادا کرنے لگے اور فرمانے لگے اے میرے رب قد آتیتنی من الملک، آپ نے میرے اوپر اپنا خصوصی فضل و کرم اور رحمت کرتے ہوئے اپنی بہت ساری نعمتوں میں سے آپ نے مجھے سلطنت عطا فرمائی، بادشاہت عطا فرمائی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ جس بندے کو جس نعمت سے بھی نواز دے، اس کو چاہیے کہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور وہ نعمت اللہ کی طرف سے اس وقت اس کے لیے نعمت اور رحمت بن کے رہتی ہے جب تک اس نعمت کو وہ اعمال صالحہ میں استعمال نہ کرے، جب تک وہ اس نعمت کو عملی طور پر اعمال صالحہ میں استعمال کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، اور زبان سے اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو یہ نعمت اس کے لیے نعمت ہوا کرتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو یہ نعمت پھر انسان کے لیے فتنہ بن جاتی ہے، انسان کے لیے وبال کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بہت ساری نعمتوں میں سے اس نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اللہ آپ نے مجھے سلطنت کی صورت میں، بادشاہت کی صورت میں بہت بڑی نعمت عطا فرمائی، اور اس نعمت کو آج تک میں نے آپ کے احکام پر صرف کیا، آپ کے احکام پر اور آپ کے اطاعت کے اندر میں نے اس کو استعمال کیا، اس لیے کہ نعمتیں ظاہری ہو پوشیدہ ہو، جس نوعیت اور جس صورت کے ساتھ ہو وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہوگی۔ مثالیں بہت ہیں، یہ جو قارون بنی اسرائیل کے اندر گزرے ہیں، بہت مال کے مالک تھے، اللہ نے بہت سارا مال اسے عطا کیا تھا، لیکن جب اللہ کا حکم آیا اور اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، کہ اس مال کے ذریعے گھمنڈ نہ کر، اس مال کے ذریعے کبر نہ کر، اس مال کے ذریعے فساد نہ کر، اس مال کے ذریعے حسد نہ کر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ محبت نہیں کرتا، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو قارون نے کیا کہا؟ قال، وہ کہنے لگے انما اوتیتہ علی علم عندی، کہنے لگے کہ بھئی یہ تو میری اپنی ہنر ہے، یہ میرا اپنا ذاتی خزانہ ہے، یہ میں نے اپنے ہنر سے کمایا ہے، اپنی مہارت سے میں نے حاصل کیا ہے۔ تو اس کا انجام کیا ہوا؟ رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے قارون کو دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ بھئی چاہے دولت کی صورت میں ہو، بادشاہت کی صورت میں ہو، وزارت کی صورت میں ہو، یا جو ہے عالم ہونے کی صورت میں ہو، یا صالح ہونے کی صورت میں ہو کہ انسان جو ہے تقوی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، یہ نعمت ہے۔ کسی بھی نوعیت اور صورت کے ساتھ ہو، یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر مجھے اور آپ سب کو جو ہے
عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو جن جن نعمتوں سے اللہ نے ہمیں نوازا ان نعمتوں میں رہ کر ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی یاد نصیب فرمائے۔ بہر کے رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث۔ دوسری چیز حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے اللہ نے مجھے تعلیم عطا فرمائی ہے، آپ نے مجھے تعلیم دی ہے، آپ نے مجھے سکھلایا ہے خوابوں کی تعبیر، یعنی خوابوں کی تعبیر کا جو علم ہوتا ہے اللہ آپ نے مجھے یہ بھی تعلیم فرمایا، یہ بھی آپ نے مجھے سکھلایا ہے۔ تو خوابوں کی میں نے پہلے بھی شاید کہا ہو، خوابوں کی تقریباً 3 صورتیں ہیں۔ ایک خواب انبیاء ہے، خواب انبیاء یہ خیالی خواب نہیں ہوا کرتا، بلکہ انبیاء کے خواب یہ سچے ہوتے ہیں، یہ حق خواب ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے یا اللہ کی طرف سے کوئی وحی ہوتی ہے۔ اور دوسرا ہے کہ بھئی خیالات، جو بندے کے اپنے خیالات ہوتے ہیں، دن بھر کسی کام کے بارے میں فکر سوچتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں، رات کو خواب میں کوئی خیالات آنے لگ جاتے ہیں۔ اور تیسرا ہے شیطانی خواب۔ شیطانی خواب یہ ویسے ہی ایک عام خواب ہوتی ہے جس کا نہ کوئی فائدہ نہ کوئی نقصان ہوتا ہے۔ بہرحال علماء لکھتے ہیں کہ آپ جب خواب دیکھیں اور خواب ناگوار قسم کا ہو اور اس خواب کی وجہ سے آپ رنج میں پڑے، فکر میں مبتلا ہو، پریشانی میں مبتلا ہو، پریشانی کا شکار آپ بنے، تو اس خواب کو جو ہے کسی سے اس کا ذکر نہ کریں۔ ہاں اس شخص سے آپ ذکر کر سکتے ہیں جو آپ سے محبت کرنے والا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ بندہ جو میرا محب ہے، میرا دوست ہے، مجھ سے صحیح پیار اور محبت کرتا ہے، تو وہ آپ کے ساتھ مخلص ہوگا، آپ اس کو اپنا خواب بتلا سکتے ہیں۔ یا کوئی جو ہے عالم ہے، مفتی ہے، کوئی صحیح علم پر دین پر عبور رکھنے والا ہے، دیندار نیک شخص ہے، آپ اس کو اپنے خواب کی تعبیر بتلا سکتے ہیں۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور فاطر السماوات والارض، اے زمین اور آسمانوں کو پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ تو ہی میرا کارساز ہے، تو ہی میرا بگڑی بنانے والا ہے، اللہ تو ہی میرا معاون اور مددگار ہے، اللہ تو ہی میرا دوست ہے دنیا اور آخرت میں۔ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اور فرمانے لگے اللہ مجھے موت دے مسلمہ، فرمانبرداری کی حالت میں، اللہ جب میری موت آئے اس وقت میں فرمانبردار ہوں، اس وقت میں کیا ہوں؟ نیک اور صالح ہوں، اس وقت میں مسلمان ہوں۔ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ دعا کی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تم نہ مرنا مگر اسلام کی حالت پر، تم نہ مرنا مگر فرمانبرداری کی حالت میں۔ تو یہاں دعا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جد امجد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے فرمایا توفنی مسلمہ۔ آج ہم سوچیں کہ ہم نے کبھی یہ دعا کیا ہے یا اللہ مجھے شہادت کی موت دے، یا اللہ مجھے جب موت دے تو کلمہ شہادت نصیب ہو، کلمہ توحید نصیب ہو، اور کبھی ہم نے اپنی عافیت کی، موت کی عافیت کے لیے دعا مانگی ہے؟ دوستو ہر وقت ہر نماز کے بعد اللہ سے عافیت کی دعا مانگنی چاہیے، اللہ سے شہادت کی دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ایمان خاتمہ بالایمان کی دعا مانگنی چاہیے کہ بھئی ہمارا خاتمہ ہو، اس وقت ہم ایمان کی حالت میں ہوں، ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے اس وقت ہم فرمان بردار ہوں، ہم اس وقت نیک ہوں، ہم اس وقت مسلمان ہوں۔ یہ دعا ہر وقت اللہ سے کرنی چاہیے۔ کسی بھی وقت انسان ایسا عمل کر جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ایمان کی جو نعمت ہے اللہ اس کو سلب کر دے، اللہ اس کو اس سے لے لے، تو یہ دعا کرنی چاہیے۔ اور دوسری دعا والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے شامل کیجئے، مجھے ملا دیجئے اپنے نیک بندوں کے ساتھ۔ تو یہاں بالصالحین سے مراد انبیاء ہے، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبیوں میں سے نبی تھے، تو اس نے یہ دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ بھئی ہماری دنیا میں بھی صحبت اچھے لوگوں کے ساتھ ہو، اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے صفوں میں شامل کر دے جو اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے متقی اور پرہیزگار بندے تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، مخلص، عاجز اور بڑے پکے مومن تھے۔ موت سے پہلے اس دنیا میں اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ مرنے کے بعد آخرت کے وقت، آخرت کے دن میں اور مرنے کے بعد ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم اٹھیں تو نیک لوگوں میں ہوں، ہم کڑے ہو تو نیک لوگوں میں ہوں، اور ہمارا شمار ہو تو نیک لوگوں میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔